بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اساتذہ فرحت ہاشمی فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے، ٹوٹنا ہی دراصل جڑنے کی طرف لے جاتا ہے۔ جو دوسروں پر بہتان لگاتا ہے، اللہ اسے اس کے اپنے ہاتھوں سے ذلیل کرواتا ہے۔ کسی کی برائیوں کا کھاتہ کھولنے سے پہلے اپنی نیکیوں کا حساب کتاب ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ دوسروں کی فکر میں ہم اپنا سب کچھ کھو بیٹھیں۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو ہی لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے، اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کرنا۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ محنت اتنی کرو کہ دشمن تعویذ کرنے پر مجبور ہو جائے، اور اپنے اللہ پر اتنا یقین رکھو کہ وہ تعویذ بھی کام نہ کرے۔ تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے کہ پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں ماں سے پیارا اور نام کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ موت سے سب ہی ڈرتے ہیں، مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ بابا جی کہتے تھے، پتر دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ یا رب ہر گھر کے سربراہ مرد کو اتنی دولت ضرور عطا کر کہ وہ اپنے والدین اور بیوی بچوں کی تمام جائز ضرورتیں پوری کر سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا انشاءاللہ۔ زنگ آلود تالا لگا ہو جیسے، دل اب یوں خاموش رہتا ہے۔ جب کسی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ نہیں بولتا، اس کا وکیل بولتا ہے۔ اس لیے جب تمہیں زندگی میں لگے کہ لوگ تم کو پریشان کر رہے ہیں تو تم خاموش رہنا، کیونکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اداکاری ہمیں آتی نہیں، جس کے ساتھ چلتے ہیں مخلص ہو کے چلتے ہیں، چاہے وہ عروج میں ہو یا زوال میں۔ کسی کو اتنی تکلیف نہ دو کہ اس کی آہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے۔ بے شک وہ شخص ویران گھر کی مانند ہے جس کے سینے میں قرآن کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہ ہو۔ عزت بہت قیمتی چیز ہے، کسی اختلافی بحث کے دوران آپ کی عزت پہ انگلی اٹھانے والا بعد میں سونے کا بھی بن کر آ جائے تو اسے فری میں بھی نہیں لینا چاہیے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، جس مقام پر بھی پہنچ جائے، لیکن جب تک نماز نہیں پڑھتا تب تک وہ ایک ناکام ترین انسان ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں ہر اس غم سے جو خاموشی سے دل کو کھا جاتا ہے۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ شہر میں رہو گے تو مکان نمبر سے جانے جاؤ گے، گاؤں میں رہو گے تو باپ کے نام سے جانے جاؤ گے۔ کپڑوں، جوتوں اور بناؤ سنگار سے زیادہ اپنے مطالعہ، شعور اور گفتگو پر کام کریں۔ کوئی بھی 10 سیکنڈ کے لیے آپ کے بناؤ سنگار سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو گفتگو ہی کرنی ہوتی ہے۔ پوچھا گیا جنت کے بارے میں کچھ ایسا بتائیں کہ شوق پیدا ہو۔ فرمایا گیا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں یہ رمضان بھی نصیب ہوا، اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں وہ جو اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ توبہ کرتے رہا کرو، جانے زندگی کب ختم ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکل رہا ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب خشک ہوتے پودے کو پانی، شجر کاری، ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، خوشی میں بلا حسد مبارکباد اور ان جیسی چھوٹی چھوٹی باتیں۔
جن کی وجہ سے لوگوں میں خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں۔ رمضان بھی آئے گا، عیدیں بھی آئیں گی، نہیں آئیں گے تو بس وہ پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ صبر کرنے اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ زمین ایک انتقال کے بعد بندے کی ہو جاتی ہے اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں دعاؤں، ہزاروں خلوص، بے شمار محبتوں، بے پناہ چاہتوں اور خوشیوں کے لازوال خزانوں کے ساتھ آپ کو آج کی صبح مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ سب کی اور ہم سب کی حفاظت کرے اور تمام جائز حاجتیں پوری کرے، آمین۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ اگر 3 لوگوں کی موجودگی میں 2 لوگ آپس میں کان میں بات کریں تو تیسرے کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہاں پر اس کی ویلیو ایک کتے جتنی بھی نہیں ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ انسان اپنے اوصاف سے ہی عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ اونچے مینار پر بیٹھنے سے کوا عقاب نہیں بن جاتا۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں سے اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ ہر گناہ ایک ایسے ممنوعہ لذیذ پکوان کی طرح ہے جو زبان تک تو بہت خوشگوار محسوس ہوتا ہے، مگر حلق سے اترتے ہی ناسور کی طرح رگوں میں پھیل جاتا ہے۔ گہرے الفاظ۔ کچھ لوگ اوقات سے بڑی باتیں کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا ان کے ماضی اور حال کا چشمدید گواہ ہے۔ گہرے الفاظ۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہولہان ہو جائیں گی۔ درد سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھرتا ہے۔ زندگی گزر گئی لوگوں کو خوش کرنے میں۔ جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے، اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش ہی نہ ہوئے۔ گہرے الفاظ۔ خاندانی لوگ ہمیشہ تعلقات کا بھرم رکھتے ہیں، اور بد نسلیں ہمیشہ اپنا مطلب پورا کرتے ہیں۔ اگر گلاس دودھ سے بھرا ہوا ہے تو آپ اس میں اور دودھ نہیں ڈال سکتے، لیکن اگر آپ اس میں شکر ڈالیں تو وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اسی طرح اچھے لوگ ہر کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اخلاق اچھا ہونا چاہیے، یہ انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ اگر والدین کے بال سفید ہو رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے پاس ان کی خدمت کا بہت کم وقت باقی ہے۔ ماں باپ نے آپ کو اس وقت نہیں چھوڑا جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کو ان کی ضرورت تھی۔ آج آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آج ان کو آپ کی ضرورت ہے، پلیز ان کو تنہا مت چھوڑیں۔ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ ساری زندگی بھرم رکھا ان بے فیض رشتوں کا۔ سچ پوچھو تو اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ برا دوست کوئلے کی مانند ہے، گرم ہو تو جلائے گا،
ٹھنڈا ہوگا تو ہاتھ کالا کرے گا۔ اقوالیں زرعی، کوئی شخص رات کی ظلمتوں سے گزرے بغیر طلوع آفتاب کا نظارہ نہیں کر سکتا۔ بیل کی طرح سہارا ڈھونڈنے سے بہتر ہے درخت بن کر دوسروں کو سہارا دو۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ جو علم نفع حاصل کرنے کے لیے سیکھا جائے وہ دل میں گھر نہیں کرتا۔ پھول کی طرح بنو جو مسلنے والے کے ہاتھ میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ کی یاد میں آنسوؤں کو بہنے دو کیونکہ یہ میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے۔ مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے آخر تک۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اس کے پڑھنے سے ایک نگران فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اور جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ پکڑائے تو بازو مت پکڑے اور جب وہ ہاتھ چھڑائے تو پاؤں مت پکڑیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ نہیں رہتا۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ گہرے الفاظ، کوئلے کو اگر آپ 1000 بار بھی دھو لیں پھر بھی وہ کالا ہی رہے گا۔ بالکل ایسے ہی کچھ لوگوں کا دل ہوتا ہے۔ آپ ان کے ساتھ کتنا ہی حسن سلوک کر لیں مگر ان کا دل کالا ہی رہے گا۔ محبتیں زوال پہ نبھائی جاتی ہیں، عروج پہ تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا سہارا بنیں اور خود لوگوں کے سہارے پر نہ رہیں۔ نہ آپ کبھی بے سہارا ہوں گے اور نہ ہی لوگ۔ اپنی بیوی کو دوست بنا لیں۔ بیوی سے دوست کی طرح ڈھیر ساری گپ شپ کیا کریں، اس کو اپنی ہر اہم بات بتایا کریں، اس سے مشورے مانگا کریں۔ اس کو اس قابل آپ نے بنانا ہے کہ وہ آپ کے لیول کے برابر ہو جائے۔ وہ اگر فضول بھی بولے تو مسکرا کے سنا کریں۔ اس کے ساتھ دوست کی طرح باہر کھانا کھائیں، پکنک پر ساتھ لے جائیں۔ اسے احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں لائف پارٹنر کو سنبھالنا ایک فن ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو یہ فن سیکھیں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس انسان کوشش کرے۔ زندگی کو اتنا سستا نہ بناؤ کہ کوئی گھٹیا شخص اس سے کھیل کر چلا جائے۔ شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر آپس میں مشورہ کر کے زندگی کے فیصلے مل کر کیے جائیں تو زندگی بہت پرسکون گزرے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔